اگر انسان کا رہن سہن اخلاق کردار دین کے مطابق ہو، جسے فرمایا گیا کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام فابواہ یہودانہ و ینصرانہ، کہ فطرت اسلام پر ہر انسان کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن اس کے والدین یا ارد گرد کا ماحول یا اسے یہودی بنا دیتا ہے یا نصرانی بنا دیتا ہے۔ اسی طرح یہ نفس اللہ نے اسے بذات خود انسان کے اندر درست پیدا کیا ہے، لیکن انسان اپنے اعمال کے سبب اور کرتوتوں کے سبب صحیح بھی کر سکتا ہے اور غلط راہ پر بھی چلا سکتا ہے، اور اس لیے اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی، یعنی اللہ نے نیکی کو بھی اور بدی کو بھی انسان کے سامنے رکھ دیا، اور قد افلح من زکاها، بے شک وہی مراد کو پہنچا جس نے اسے خوب صاف ستھرا کیا، یعنی جس نے تزکیہ نفس کیا، یعنی جس نے مجاہدہ کیا، تزکیہ نفس کیا، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا، اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو رکھا اور دل کے اندر خوف خدا کو رکھا، تو انسان کا نفس پاکیزہ ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا، کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ نفس کر دیا، وقد خاب من دساہا، اور وہ نامراد ہوا جس نے اپنے آپ کو معصیت کے اندر چھپا دیا، یعنی نفس کو جس نے گناہوں کی طرف مائل کیا تو بیکار انسان ہے، اور جس نے اپنے آپ کو نیکی کی راہ پر گامزن کر دیا اور نیکی پر چلایا تو وہ کامیاب انسان ہے۔ اللہ کے نزدیک کامیاب وہی ہے جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا۔ قرآن مجید کے اندر نفس کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں، اگر انسان ان تینوں کو صحیح طریقے سے پہچان لے تو انسان کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ اللہ نے نفس کی 3 اقسام قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں۔ ایک فرمایا ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی نفس امارہ، اور دوسرا فرمایا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس اللوامہ، اور تیسرا فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یعنی نفس مطمئنہ۔ یہ 3 نفوس اللہ نے بنائے ہیں، اور ہر انسان کے اندر اس کے کردار، اخلاق، طور طریقے، اطوار کے مطابق ہر انسان میں کسی ایک درجے میں کوئی نہ کوئی نفس پایا جاتا ہے۔ اگر انسان اخلاقی طور پر کردار کے اعتبار سے مضبوط ہے اور دین پر چلنے والا ہے تو جیسے ہی کوئی گناہ ہوگا، اس سے جیسے ہی کوئی گناہ سرزد ہوگا تو وہ فوراً سے اس کا نفس لوامہ بیدار ہو جائے گا، لوامہ لان تان کرے گا اندر سے، اس کا دل کہے گا کہ نہیں تو نے گناہ کیا ہے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ، فوراً جا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جا اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ یہ نفس لوامہ ہے جو انسان کو سکون سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ اور ایک ہے نفس امارہ، یعنی گناہ کیا کوئی بات نہیں، جیسے ڈاکو آیا، ڈکیتی کی، وہ اسے برا ہی نہیں سمجھتا، سودی، سود خور سود لے رہا ہے، اسے برا ہی نہیں سمجھتا، راشی رشوت لے رہا ہے، اسے برا ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کا نفس گناہوں کے سبب سے اور گناہ کر کر کے اس کا نفس امارہ بن چکا ہے، یعنی نفس اس کو اندر سے نہیں جگار رہا، نہیں جھنجھوڑ رہا، اسے گناہ نہیں نظر آ رہا، اسے کسی کا ظلم کرنا ظلم نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس کا نفس امارہ بن چکا ہے۔ اور تیسرا فرمایا نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ کہ نفس مطمئنہ یہ ہے کہ اتنا اللہ کے فضل و کرم سے وہ شخص اس قدر اللہ کے قرب میں ہے اور اپنے اخلاق اور کردار کی اس منزلت پر فائز ہے کہ وہ کسی گناہ پر جانے کا تصور ہی نہیں کر سکتا، وہ کسی گناہ کی طرف مائل ہی نہیں ہو سکتا، کسی گناہ کی طرف جانا تو دور کی بات، اس کے ذہن میں خیال بھی نہیں آتا۔ اور یہ نفس اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ کو یہی انسان پسندیدہ ہے جو نفس مطمئنہ کا مالک ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرمایا نفس مطمئنہ، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹا اس طرح کہ رب تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پس تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت کا طلبگار بن جا۔ یہ ہے نفس مطمئنہ جس سے اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کا رسول بھی یقیناً راضی ہوگا۔ اور کامیاب انسان وہی ہے جو نفس مطمئنہ کا مالک ہے، یا کم از کم یہ ہے کہ اگر گناہ کر چکے ہیں، اگر گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں تو ابھی بھی وقت ہے۔ اگر ہمارا نفس امارہ بن چکا ہے، یعنی ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں گناہ نظر نہیں آتا، اگر ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، تو ابھی بھی وقت ہے کہ کم از کم اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ آج ہی سے اپنے نفس سے کہیں کہ وہ آپ کو ملامت کرے، کہ کم از کم آپ نفس لوامہ کے درجے تک تو آ جائیں کہ آپ کا نفس آپ کو ملامت کرے کہ ہاں واقعی میں گناہ گار ہوں،
میں نے گناہ کیا ہے آئندہ نہیں کروں گا، اور پھر ایک وقت آئے کہ آپ کا نفس آپ کو گناہ کے قریب بھی نہ جانے دے، جب ایسی کیفیت بیدار ہو جائے گی تو پھر آپ رب کے قریب بن جائیں گے اور آپ ولایت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں گے۔ یہ جو اولیاء اللہ کی ایک لڑی ہوتی ہے، یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ نفس مطمئنہ کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ماں کے پیٹ سے ہی ولایت اپنے ساتھ نہیں لے کر آتے، وہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو مادرزاد ولی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے ہی اپنے اعمال کے سبب سے ولایت کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نفس مطمئنہ کے مالک ہو جاتے ہیں۔ اگر آج ہم میں سے بھی کوئی شخص اپنی نیکیوں کے سبب سے نفس مطمئنہ پر فائز ہو جائے تو یہ بعید نہیں کہ وہ چند ہی دنوں میں اللہ کی ولایت کو حاصل کر لے، وہ چند ہی دنوں میں ولایت کا حقدار بن جائے گا اللہ کا قرب پانے کے سبب سے۔ کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان اگر مجھے ان دو چیزوں کی گارنٹی دے دے تو جنت مجھ سے لکھوا لے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا وہ جو ایک جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی یہ زبان اگر وہ اس کی حفاظت کر لے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو اس سے پریشان نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، اور فرمایا دوسرا وہ جو ایک نفس ہے، فرمایا اس نفس کو کنٹرول کر لے تو فرمایا اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرما دے۔ یہ ہے نفس جو کہ آپ کو بدکاری کی طرف بھی مائل کرے گا، گناہ کی طرف بھی مائل کرے گا اور آپ کو نیکی کی طرف بھی مائل کرے گا۔ اگر نیکی کی طرف مائل ہو گئے تو یہ بہتر نفس ہے، نفس مطمئنہ ہے، اور اگر گناہوں کی طرف مائل ہو گئے تو یہ نفس امارہ ہے۔ لہذا اپنے آپ کو نفس امارہ سے بچائیں اور نفس مطمئنہ میں داخل کریں۔ اور اس کے علاوہ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نفس مطمئنہ کے مالک بنیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نفس مطمئنہ ہمارے اندر رائز ہو جائے تو قرآن مجید نے اس کا بہترین اصول بیان فرمایا۔ فرمایا بے شک اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے ذکر سے ان کے دل کو اطمینان پہنچتا ہے۔ آج ہر انسان پریشان ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، ہر شخص تکلیف میں ہے، بلڈ پریشر کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں سکون چاہیے، اگر تمہارے دل کو اطمینان چاہیے تو ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے اللہ کے ذکر کو کرو، اللہ کے ذکر میں آ جاؤ، اللہ کو یاد کرو، تمہارا دل خود بخود مطمئن ہو جائے گا۔ اللہ کی یاد انسان کے دل کو مطمئن کر دیتی ہے۔ اللہ کی یاد کیا ہے؟ ہر نیک کام اللہ کی یاد ہے۔ ہر کام سے جسے آپ کو اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور افضل الذکر فرمایا گیا لا الہ الا اللہ، فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کی بھی کثرت کریں، اس سے آپ کا دل مطمئن رہے گا، اور لا الہ الا اللہ کی کثرت آپ کو ایمان پر قائم رکھے گی، اور لا الہ الا اللہ کی کثرت آپ کو وحدانیت خدا سے جوڑے گی، اور لا الہ الا اللہ کی کثرت آپ کو محمد الرسول اللہ کی تعظیم بجا لانے کا۔ اس سے آپ کا نفس بھی مطمئن رہے گا، آپ کی ذات بھی مطمئن رہے گی، اور یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اور اللہ عز و جل بار بار اپنے بندوں سے فرماتا ہے قرآن مجید میں اندر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ مصطفیٰ کریم جب میرے نیک بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں کہہ دیں کہ تمہارا رب تمہارے بڑے قریب، وہ رب جو کہ کل جہانوں کا مالک ہے، وہ رب جس نے کن کہہ کر پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، وہ رب جو کہ پورے کائنات کا خالق و مالک ہے، جب چاہے گا کن کہہ کر پوری کائنات ختم فرما دے گا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن بندے سے اس کی محبت تو دیکھیں، بندے سے محبت تو دیکھیں۔ وہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب تو مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میرا رب کہاں ہے، انی فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، میں پکارنے والے کی پکار بھی سنتا ہوں جب وہ بندہ مجھے پکارتا ہے، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار بھی سنتا ہوں جب وہ بندہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پس چاہیے کہ تم مجھے پکارو۔ دیکھیں میرے رب کا کتنا انداز پیارا ہے، کتنے پیار والے انداز سے بندے کو کہہ رہا ہے کہ اے بندے اگر تو بھٹک چکا ہے، اگر گناہوں کے دلدل میں پھنس چکا ہے، اگر نفس امارہ تجھ پر غالب آ چکا ہے، اگر تو گناہوں کے دلدل میں ہے، لیکن مجھے پکار کے تو دیکھ، تو ایک مرتبہ مجھے پکارے گا، میری رحمت 70 قدم آگے بڑھ کر تیرا استقبال کرے، تو مجھے ایک مرتبہ پکارے گا، میں تیری پکار کا بار بار جواب دوں گا، ادعونی استجب لکم، جب تو مجھے پکارتا ہے تو میں تیری آواز کا لبیک کہتا ہوں، ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکار میں تجھے ضرور جواب دوں گا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ،
میں تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہ کتنا محبتوں والا انداز ہے رب کا. ہم بندے، ہم میں کوئی طاقت نہیں، ہم ادنا سی مخلوق ہے، روح نکل جائے کسی کام کے نہیں. یہ جسم بیکار، عیش و عشرت جو زندگی گزار رہے تھے، مال و دولت پہ جو فخر کر رہے تھے، روح نکل گئی، بیکار ہو گئے، کسی کام کے بھی نہیں، اپنے ہی اٹھا کر زمین میں دفن کر کے آ جائیں گے. لیکن ایک رب ہے جو ہر حال میں انسان سے محبت کر رہا ہے، جو کہ طاقتور بھی ہے، جو کہ کل جہان کا مالک بھی ہے، جو کہ خالق بھی ہے. طاقت ہونے کے باوجود وہ بار بار بندے سے کہہ رہا ہے، بندے گناہ ہو گئے، تو کسی کام کا نہیں رہا، کوئی بات نہیں، میری بارگاہ میں لوٹا، میری رحمت تیرا استقبال کرے گی. یہ بندے سے رب کی محبت ہے، یہ رب کی محبت ہے. اس رب کی محبت کو دل میں غالبہ دینے کی ضرورت ہے، اس رب کی محبت کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے. اگر یہ رب کی محبت قائم دائم ہو جائے تو انسان قیمتی ہو جائے گا.